السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ ویبیسوڈ میں 17ویں پارے کے بارے میں ہم نے گفتگو حاصل کیا، اور 17ویں پارے کے اندر سورۃ الحج کے بارے میں ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی۔ سورہ حج میں شہادت حق کا فریضہ انجام دینے والوں کی بڑی تعریف کی گئی۔ شہادت حق کا مطلب ہوتا ہے کہ حق بات کی گواہی دے دینا، یعنی جو لوگ حق کو نہیں مانتے، جو باطل کے راستے پر چلتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی ذات کو قبول نہیں کرتے، اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے، ایک مومن بندہ ٹھہر کر کہتا ہے میں تو مانتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پر چلتا ہوں، اور وہ گواہی دیتا ہے اپنے زبان سے، اپنے عمل سے، اور کہتا ہے کہ میں تو اس راستے پر چلوں گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور اتنا کہتا ہے کہ یہاں تک کہ نہیں ماننے والوں پر اتمام حجت ہو جاتی ہے، حجت تمام کر دیتا ہے۔ تو ایسے بندے کو کہا جاتا ہے کہ اس نے شہادت حق کا فریضہ انجام دے دیا۔ بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے ایسے لوگوں کی۔ ویسے تو ایک مسلمان، عام مسلمان تو ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں میں بھی وہ کیٹیگری سب سے بڑی ہائی لیول کی کیٹیگری ہوتی ہے جو باطل کے سامنے ٹھہر کر یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں شہادت حق کا فریضہ انجام دینے والا، اور میں جس طریقے سے تم باطل پر ہٹ درم ہونا، میں حق پر ہٹ درم ہوں، اور تم کو جہنم سے بچانے کی فکر کر کے رہوں گا، اور تم کو میں جہنم سے بچانے کی فکر کر کے رہوں گا، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ یہ اس لیول کا جو ایقان ہوتا ہے، اس لیول کا جو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اسلام پر، اس کو کہتے ہیں کہ شہادت حق کا ماننے والا یہ آدمی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی فضیلت بیان کی۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ قیامت کے دن انبیاء کرام سے جب پوچھا جائے گا کیا تم نے تمہاری قوم کو میرا دین بتا دیا تھا کیا، تو اس وقت پر قوم کیا کرے گی؟ جھوٹ بولے گی اور کہے گی نہیں نہیں، یہ نبی نے ہم کو نہیں بتایا، یہ نبی نے ہم کو نہیں بتایا۔ تو اس وقت پر نبی کو سپورٹ کرنے والے کون ہوں گے جانتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ کیا یہ نبیوں نے قوم تک بات کو پہنچا دیا کہ نہیں؟ تو امت محمدیہ گواہی دے گی کہ ہاں ہاں نبیوں نے بات پہنچا دی۔ یہ امت کو پتا کیسے چلا؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ ہر زمانے میں نبیوں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا، اس بنیاد پر ہم نبیوں کا اس وقت پر ساتھ دیں گے، ان نبیوں کو سپورٹ کریں گے، یعنی کہ گواہی دیں گے۔ دیکھا آپ نے اس امت محمدیہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ خود اسلام پہ اگر فالو نہ کریں تو دوسروں کو اسلام کیا بتائیں گے؟ تو شہادت حق کا فریضہ انجام دینے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم اسلام کو اچھا سمجھے تاکہ ہم دوسروں کو اچھے طریقے سے اسلام بتا سکے اور یہ فضیلت حاصل کر سکے جو سورہ بقرہ میں بتائی گئی ہے، جو سورہ حج میں بتائی گئی۔ اب بات آگے بڑھتی ہے۔ آج کا جو ہمارا پارہ ہے، جس پارے پر آج ہم یہاں پر غور و فکر کرنے کے لیے اپنا وقت دے رہے، سمجھ رہے، یہ 18واں پارہ ہے۔ اس کے اندر شروع میں سورہ مومنون آپ کو ملے گا، اور سورہ مومنون میں 118 آیتیں ہیں۔ گویا کہ اس پارے کی 118 آیتیں سورہ مومنون سے متعلق ہے۔ پھر اسی پارے میں آپ کو سورہ نور شروع بھی ہوتا ہے اور ختم بھی ہوتا ہے، اور اس کی جو آیتیں سورہ نور کی 64 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد سورہ فرقان آپ کو ملے گا، جو اس پارے کے اندر کچھ حصہ سورہ فرقان کا ہے اور باقی کا ایک بہت بڑا حصہ 19ویں پارے میں ملتا ہے۔ سورہ فرقان کا 19ویں پارے میں ملتا ہے۔ اس کے اندر 20 آیتیں آپ کو، سورہ فرقان کی 20 آیتیں، سورہ نور کی 64 یعنی 64 آیتیں، اور سورہ مومنون کی 118 آیتیں آپ کو 18ویں پارے میں ملے گی، جو آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے۔ تو شہادت حق قائم کرنے والوں کا جب ذکر آ گیا سورہ حج میں، تو میں نے کہا نا کہ سورتوں میں آپس میں بڑی گہری مناسبت بھی ہوتی ہے۔ تو سورہ مومنون کے اندر
وہ شہادت حق کا فریضہ انجام دینے والے جو دائی ہوتے ہیں ان کی کیا صفتیں ہونی چاہیے، وہ کیا مومنین ہیں جن کی صفتیں ہونی چاہیے، وہ مومنوں کی صفتیں بتائی جا رہی ہے۔ یعنی کہ جب ہم دعویٰ کا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی اچھی صلاحیتیں، گوناگون خوبیاں ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بات تو ہماری اچھی ہے لیکن ہمارے اندر اچھی صلاحیتیں، اچھے خصوصیتیں نہ ہو تو پھر مدعو بھاگ جاتا، اس کے ذمہ دار پھر ہم ہوں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں سورہ مومنون کے شروع میں مومنوں کی صفتیں ہیں، اور سورہ مومنون کا جب اختتام ہو رہا ہے وہاں پر کافرون کی صفتیں بتائی جا رہی ہیں۔ کافرون اور دیکھیں کتنی گہری مناسبت ہے سورہ کے شروع میں بھی اور اختتام میں۔ پڑھیے، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یہ آیتوں پر اگر ہم تھوڑا تدبر کر لے اور یہ صفتیں اپنی اندر لا لے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ کیا پیاری آیتیں ہیں۔ سورہ مومنون بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، جب بھی آپ کو جنت کی خواہش ہوتی ہے سورہ مومنون پڑھیے، کیونکہ کوئی بھی جاب کے لیے ایلیجیبلٹی چاہیے، کوئی بھی کام کے لیے ایلیجیبلٹی چاہیے۔ آپ کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، آج کے دور میں آپ دیتے ہیں ایلیجیبلٹی ٹیسٹ، پڑھنے کے لیے بھی، جاب تو دور کی بات ہے، پڑھنے کے لیے بھی آپ اس قابل نہیں ہے تو کوئی یونیورسٹی والا آپ کو لیتا ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بھئی آپ اس قابل ہی نہیں ہے تو میں آپ کو پڑھاؤں گا کیسے؟ ٹیچر کا کام ہوتا ہے مولڈ کرنا، ٹیچر کا کام جیسے کہتے ہیں اگنائٹنگ دا تھاٹ پروسیس۔ ٹیچر کیا کرتا ہے؟ سوچنے والے کے سوچ کو اجاگر کرتا ہے، لیکن سوچنے والے کی سوچ کی ایلیجیبلٹی نہ ہو تو اس کو لے کر کرے گا کیا کچرے کو؟ تو جنت کی بھی کچھ ایلیجیبلٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں اگر تم انٹر ہونا چاہتے ہو، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنون۔ کون مومن؟ کس کو کہا جا رہا مومن؟ ان کی صفتیں کیا ہیں؟ کیسے پہچانیں گے مومن ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے مسلمان تو دنیا میں بہت مل جائیں گے، لیکن آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ وہ مومن ہے جس کو قرآن مجید میں ایلیجیبل مومن کہا گیا؟ اپنے آپ سے ہم مومن کہہ کر ایلیجیبل اپنے آپ کو سمجھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرقان بتائی، جو کسوٹی بتائی ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع اگر آ رہا ہو اس کا مطلب آپ کے اندر ایلیجیبلٹی ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور، جس تعلق سے آپ کو معلومات نہیں ہے
یا جس آدمی سے آپ کا تعلق نہیں ہے خواہ کہ اس کے ٹوہ میں پڑ کے اپنا ٹائم ویسٹ کر کے کیوں کیا جائے. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کے اچھے اسلام کی نشانی یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اس سے تعلق ہے ہی نہیں. آدمی وہ کام کرے جو اس کی ذمہ داری ہے. کسی اور کی ذمہ داری میں جا کر آپ اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کرے، اس کو ادا کرنے دو نا. والذین هم عن اللغو، لغویات میں وہ سارے گانے، گالی گلوچ، گندی باتیں، گندی محفلیں، گپ شپ، وہ سارے چیٹس یا وہ ہمارے ساری باتیں جو ٹائم ویسٹ کرتے، اس کے پیچھے کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی، سب کو لغویات کہا جاتا ہے. ایک آدمی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو خشوع آ رہا ہے، اس کا مطلب وہ مومن کی صفتیں بتائے جا رہے ہیں. مومن کیسے ہوتا ہے؟ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. مومن کیسا ہوتا ہے؟ نمازوں کے مسئلے میں خشوع. صرف نماز پڑھتا ہے نہیں کہہ رہے، نماز پڑھنے والے تو منافقین بھی تھے. نماز میں خشوع، خشوع کا معنی ہوتا ہے خشعۃ الارض. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کارنش ہوتی ہے، جو ساحل ہوتا ہے سمندر کا، تو پانی جب آتا ہے ریتی کو پانی ٹچ کرتا ہے تو ریتی کیا ہوتی ہے؟ نرم ہو جاتی ہے. بعض اوقات ریتی ڈھلنے لگتی ہے، گرنے لگتی ہے. ایسی نرم ریتی جو گرنے والی، اب تب میں اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں خشعۃ الارض، زمین کا نرم حصہ جو گرنے والا ہے. خاشعون کا مطلب ہے کہ وہ نمازی جو اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں تو تصور کرتا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم سے کم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ جب وہ خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، ایسی نماز کو زندگی کے دوسرے شعبوں میں جب وہ غلطی کر رہا ہونا، یہ نماز کو برائی سے روک لیتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو فحشاء سے، منکر سے، لوگ آ کر اس کو منکر میں انوالو کرنا چاہتا ہے، وہ آدمی منکر والوں سے دور بھاگتا ہے. کہتا ہے اچھے لوگوں سے اس کا دل کھینچا جاتا ہے، اچھے لوگ ساتھ کوئی نمازی نمازی، اچھے لوگوں سے اس کو ملنے کی عادت پڑ جاتی ہے، برے لوگوں سے بھاگنے کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. زکات ادا کرنے والے. پیسہ نکالنا ہر ایک کے لیے مشکل بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں پیسہ نکالنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل بات نہیں ہے. کیونکہ وہ جس کو جب تم چاہنے لگتے ہو تو چاہت میں آدمی بہت کچھ کر دیتا ہے. اللہ کی محبت ہوگی نماز آسان ہو جائے گی، اللہ کی محبت ہوگی لغویات سے دور ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی زکات ادا کرنا آسان ہو جائے گا. والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. کوئی مالدار عورت اور کوئی حسب و نسب والی عورت برائی کے لیے بلاتی ہے، دل چاہتا ہے کہ برائی کر لے، لیکن اللہ کی محبت اسے پکارتی ہے کہ اتنی محبت تھی کہ ایک معمولی ایک گندے گناہ کے لیے اللہ کی محبت چھوڑ کر جا رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہے ہو. جب اس کو احساس ہوتا ہے تو اس محبت کے خاطر وہ آدمی ان سب برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، قربانی دیتا ہے، اپنے نفس کے خواہشات کی قربانی دیتا ہے. دیکھیں اس میں قربانیاں بتائی جا رہی. نماز پڑھنے کے لیے، خشوع سے پڑھنے کے لیے قربانی چاہیے، زکات ادا کرنے کے لیے اپنی مالی قربانی چاہیے. آدمی کو چیٹنگ کرنا اور اسی طریقے سے لغویات باتیں پڑھنا اچھا لگتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور بیکار چیزوں میں نہیں لگاتا، تو سب چیزوں کے لیے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے. والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اللہ نے جہاں پرمیشن دی ہے وہاں پر وہ اپنے خواہشات کا اظہار کرتا ہے اور وہاں پر وہ اپنے شہوتوں کو پورا کرتا ہے تو بری بات نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. لیکن اس سے ہٹ کر غلط راستوں سے جو لوگ اپنی شہوتوں کو اور خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہی لوگ تو ہے سرکش. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. جو اپنے امانتوں اور عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں، یہ بڑی بات ہے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. نماز کی حفاظت بھی کرنا ہے. نماز تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں چاہیے، الارم رکھنا ہے، ٹائم پہ جانا ہے، وقت سے پہلے نکلنا ہے، جماعت کا اہتمام کرنا ہے، اس کے لیے اپنے کپڑوں کو اچھے رکھنا ہے، خود طہارت سے رہنا ہے. کہ نماز آ رہی ہے اس وقت پر آپ کہیں گے میرے پاس میں طہارت نہیں ہے، میرے کپڑے سیدھے نہیں ہیں، میں وضو سے نہیں ہوں، میرے پاس پانی نہیں ہے. تو نماز سے پہلے جتنے چیزوں کا خیال رکھنا ہے ویسے آدمی ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرے تاکہ نماز ملتے ہی اس کو تکبیر تحریمہ مل جائے. ایسا نہیں ہے کہ تکبیر تحریمہ ہو رہی ہے اور آپ اس وقت پر وضو کرنے جائیں گے تو آنے تو 1 رکعت چھوٹے گی، 2 رکعت چھوٹے گی. تو پہلے سے حفاظت کرنا، نماز میں داخل ہونے کے بعد پھر نماز
کی حفاظت کرنا. وہ اس لیے پہلی کی آیتوں میں بتایا گیا کہ نماز میں خشوع کرو، خشوع سے نماز پڑھو. یہ نماز کے دوران حفاظت ہو رہی ہے. اس میں بتایا نماز کی حفاظت کرو نماز سے پہلے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ نماز آئی بھی گئی اور چلی بھی گئی. آپ کو بعد پتا ہو رہا ہے میں نے تو آج ظہر کی نماز پڑھی نہیں. اس کا مطلب اکلا کہ آپ نے محافظہ نہیں کیا. اس کا مطلب اکلا کہ آپ لائٹ لے رہے ہیں. اس کا مطلب اکلا کہ آپ اس کے بارے میں سیریس نہیں. سیریس ہوتے تو جیسا ڈیوٹی کی حفاظت کرتے ویسے آپ اپنے جاب کی حفاظت کرتے، ویسے اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے. یحافظون کے اندر بڑا گہرا معنی ہے. محافظہ کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کی جاب کسی بھی حالت میں نہ جائے تو کیسا محنت کرتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، پہلے جانے کی کوشش کرتا ہے، آن ٹائم رہنے. اس کو کہتے ہیں محافظہ، یعنی اہتمام. نماز کا اہتمام اپنے زندگی میں لانا چاہیے. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. یہ لوگ ہیں جو وارث ہیں کس کے؟ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ. جو جنت الفردوس، ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو جنت الفردوس عطا کرے، جنت الفردوس عطا کرے. دعوتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر لیتے ہیں، نماز کا ٹائم کا خیال نہیں، نماز کا ٹائم کا خیال نہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو دعا دیتا اللہ آپ کو جنت الفردوس دے. ارے واہ، نماز چھوڑ کے آپس میں دعا دے لے رہے. ارے بیچارہ دعا دیا اس لیے اب اللہ تعالیٰ بھی ارے بیچارہ دعا دے لیا لہذا آپ کو جنت الفردوس میں ڈال دو. ایسا آپس میں جنت الفردوس کی دعائیں دے لینے سے نہیں مل جاتی ہے. اس کے لیے پہلے ایلیجبلٹی ہونی پڑی. ایلیجبلٹی ہونے کے بعد دعائیں کریں گے تو بات سمجھ میں آ رہی. صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری مل گئی تو اس کے باوجود بھی انہوں نے عمل نہیں چھوڑا. جب ان سے پوچھا گیا کہ ابھی عمل کیسا، آپ کو تو جنت کی خوشخبری مل گئی، تو کہا کہ اس کے لائق بننے کے لیے عمل کر رہے ہیں. جو اللہ نے خوشخبری دی ہے اس خوشخبری کے لائق بننے کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں. دیکھیں سوچ دیکھیں، آپ اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں آپ اتنا عمل کیوں، یہاں تک کہ پیر برم زدہ ہو رہے ہیں. کہا کہ کیا میں شکر ادا نہیں کروں، اللہ نے اتنی بڑی خوشخبری دی. دیکھیں آپ سوچ، ایمان والوں کی سوچ بالکل الگ ہوتی ہے. تو اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جو جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہیں اور جو وہاں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ جب بھی آپ کو جنت کی خواہش ہوتی ہے سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں ضرور پڑھیے. سورہ مومنون میں بتایا جا رہا ہے، سورہ حج کا کنٹینیشن ہے کہ شہادت حق کا فریضہ دینے والے لوگ مومن کیسے ہوتے، اور جو انکار کرتے ہیں سورہ کے اختتام میں بتایا جا رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اس طریقے سے سورہ مومنون ختم ہوا. یہاں پر بتایا کافرون کون ہیں، دنیا کا مقصد نہیں سمجھتے، دنیا میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہے جنت اس کے بارے میں کچھ پرواہ نہیں ہوتی. یہ غافلون، یہ کفر کا راستہ اختیار کرنے والے آخری میں کیا ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے سورہ مومنون کے درمیان میں شروع اور آخر میں مومنون اور کافرون کا ذکر ہے. درمیان میں ملا مانے جب بھی نبی آتے ہیں تو ایک گروپ بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں ملا. ذرا کبھی بڑے بڑے اس میں ایسے لوگ جمع ہوتے ہیں سہوکار اور اس ٹائپ کے لوگ جو داروغہ، جب وہ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ کے ہم پاسبان ہیں، ہم ہے تو یہ جہاں چلے گا، ہمارے پیسوں سے چلتا ہے، اس ٹائپ کے غرور تکبر کرنے والے ہر زمانے پائے جاتے. مال، اقتدار، قبیلہ، طاقت، کسی نہ کسی وجہ سے ان کو کچھ چودراہٹ، جس کو کہتے ہیں چودراہٹ، ایسا رکھنے والے اکثر کیا کرتے ہیں، ذرا مخالفت پہ طرح آتے ہیں. لیکن جو کمزور ہوتے ہیں نبیوں کا ساتھ دیتے ہیں. قرآن مجید پڑھنے سے یہ بھی پتا چلتا ہے بعض اوقات بڑے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں
لیکن اکثر ایسے لوگ غرور اور تکبر میں آ کر نبیوں کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ تکبر کے جو تاریخی واقعات ہیں سورہ مومنون میں آپ کو ڈیٹیل میں ملیں گے. سورہ نور، سورہ مومنون میں انفرادی طور پر ایک آدمی اچھا کیسا ہو، اکیلا انڈیویجل ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ سوشل لیول پر ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، سوسائٹی لیول پر تبدیلی چاہتے ہیں، تو سورہ نور پڑھنا پڑے گا. سورہ نور میں تعریف کی گئی ہے ان لوگوں کی جو سوشل لیول پر یعنی اسلام کو نافذ کرنے کی بات ہے. اسلام کو مان لیجیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے طول و تقریباً لگ بھگ آج کے دور میں 52 کنٹریز کا جتنا رقبہ ہے اس پر انہوں نے اسلام کو نافذ کر کے بتایا. یہ بڑی فضیلت کی بات. ایک آدمی ہے کہ انڈیویجل لیول پر نافذ کر دے، اور ایک بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ اگر موقع دے تو سب لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے وہ ایک ہائی لیول پر اتر آ جائے اور اسلام کو بڑے اچھے طریقے سے وہ پیش کرے یہاں تک کہ لوگ اس کو پسند کر لے، اسلام کو پسند کریں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. سورہ نور کے اندر سورہ شروع ہوتا ہے، جنرلی سورتیں شروع ہوتی ہے الف لام را ایسا، لیکن سورہ نور میں ڈائریکٹ ٹاپک ہے. اور آپ جانتے ہیں سورہ تو سورہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سورہ نور کو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہا؟ یہ وہ سورہ ہے. اللہ اکبر. کہ ہر سورہ سورہ نہیں ہے، 114 سورتیں تو سورے ہی ہیں نا، لیکن اب سورتن یعنی سورہ نور سے نمبر 24 کی جو شروعات ہو رہی ہے یہ وہ سورہ ہے. یعنی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور سے سورۃ انزلناہا، یہ وہ سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے. سارے سورے تو اللہ ہی نے اتارے ہیں. اس سے اس سورے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ اس میں ایسے شدید تعلیمات آنے والی ہیں جس کو اگر نافذ کیا جائے تو سوسائٹی کا فائدہ ہے. مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت، عقل کی حفاظت اور دین کی حفاظت. یہ 5 کے بارے میں کہا تھا انسان کی بیسک نیڈز ہے، اور سورہ نور اور سورہ مائدہ کے اندر یہ بیسک نیڈ پر گفتگو کی گئی. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں اپنے عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ، سورہ احزاب پڑھایا کرو، سورہ نساء پڑھایا کرو، سورہ ممتحنہ پڑھایا کرو. اس میں عورتوں کے مسائل بڑے ڈیٹیل میں سورہ نساء، سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ. جہاں پر بھی خواتین کا ذکر آیا ہے وہ ساری صورتیں خواتین کو پڑھانا چاہیے. اور سورہ بقرہ مردوں کو پڑھایا کرو. سورہ بقرہ کے اندر جہاں میں دنیا میں بزنس میں مختلف شعبوں میں ڈپارٹمنٹ میں کیسے اسلام کو نافذ کرنا ہے، جہاں پر مردوں کا زیادہ آنا جانا، وہ ڈپارٹمنٹ جہاں پر باہر کے ڈپارٹمنٹ مردوں کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے، تو لہذا سورہ بقرہ مردوں کو پڑھایا کرو. اس طریقے سے تعلیمات سیکھیں گے، اپنے دائرے سیکھیں گے تو یقیناً سوسائٹی کا بیلنس قائم رہے گا. ہمارے پاس کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے خواتین کو کبھی کبھی ایسا کہ بھئی ہم بھی باہر نکل کر مردوں کی طرح کیوں نہ شانہ بشانہ کام کرے. تو آپ اگر کام کر رہے ہیں اسلام حدود دیتا ہے، کنڈیشنل پرمیشن ہے. اگر پروڈکٹ صحیح ہے، سروس صحیح ہے، جو بھی آپ جاب، اسلام جاب کرنے سے خواتین کو روکتا نہیں ہے، نہ ایجوکیشن سے روکتا ہے. جو ایجوکیشن آپ کر رہے ہیں، جو جاب آپ کر رہے ہیں، پہلا اصول یہ ہے کہ پروڈکٹ یا سروس حلال ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ پردے کی پابندی کی جائے، اس میں آپ کی سیکیورٹی ہے، اس میں آپ کی حفاظت ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ آپوزٹ سیکس منگل اپ، یعنی کہ ناروا اختلاط نہ ہو. تو یقیناً خاتون گھر کے باہر نکل کے اگر جاتی ہے، کام کرتی ہے، یہ شرطوں کو پورا کرتی ہے تو کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. لیکن مجھے کہنا پڑتا ہے ان لوگوں کی سوچ پر جو کہتے ہیں کہ کیوں نہ عورت گھر کے باہر جا کر کام کرے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے گھر کے باہر جا کر کام کرنے کو آپ عزت سمجھ رہے ہیں؟ یہ عورت کے لیے ایک ڈبل سروس ہے، ڈبل جاب ہے. کیوں نہ ہم یہ کہیں کہ مرد بھی پیگننٹ ہونا چاہیے تھا، مردوں کو بھی جو ہے پیگننسی کے سارے مسائل ہونا چاہیے تھا تاکہ ایکوالٹی رہے. تو ظاہر بات ہے مرد باہر جا کر کماتا ہے اور بود و باز دیکھتا ہے، پوری زندگی کے بہت سارے معاملات نپٹاتا تھا، پھر گھر پر آ کر وہ پیگننسی بھی اگر اس کے ساتھ لگ جائے تو کیا آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں نہیں یہاں پر مرد کے لیے ڈبل ذمہ داری ہو رہی ہے، مرد کو پیگننٹ نہیں ہونا چاہیے؟ جب مرد کو پیگننٹ ہونا نہیں چاہیے آپ کہتے ہیں، کیا آپ کو عورت پر ترس نہیں آتا؟ اگر یہ عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو مالی طور پر فائنینشلی کوئی ریسپانسبلٹی اگر اسلام نے نہیں ڈالی ہے تو آپ کو اسلام کی یہ خوبی آپ کو اچھی نہیں لگتی
کہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر مالی اعتبار سے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، کیونکہ عورت کو گھر میں بہت سارے ایسے کام کرنا ہے جو مرد نہیں کر سکتا۔ بچوں کو پالنا ہے، بچوں کی پرورش کرنا ہے، پیگننسی کے سارے مراحل ہیں۔ تو اسلام میں جو قوانین دیے گئے پورے سسٹم کو پڑھیں گے تو جب اس کی خوبی نظر آئے گی۔ ایک نقطے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پورے نظام کو سمجھنے سے اسلام کی خوبی نکھر کے سامنے آتی ہے۔ سورہ نور کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو شروع میں زنا سے روکا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کوڑے مارے جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پھر تہمت لگانا اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی کو تہمت ڈال کر اس کو کوڑے لگا دیے جائے، کیونکہ اگر وہ تہمت غلط ثابت ہوئی تو پھر اس کے بھی الگ کوڑے ہیں۔ یعنی کہ کہا جاتا ہے نا کہ 100 کوڑے لگتے ہیں اگر زنا پر، لیکن اگر وہ تہمت غلط ثابت ہوتی ہے تو پھر 80 کوڑے تو اسی کو لگ جائیں گے۔ یعنی اسلام میں ایسا آسان نہیں ہے کہ تہمت لگا دے اور اس کے بعد کوڑے لگوا دے۔ یہ ڈرایا جا رہا ہے، سوسائٹی کو روکا جا رہا ہے۔ اگر واقع ثابت ہو گیا تو یہ خوف انسان کو برائی سے روکے گا۔ قتل کے بدلے میں قتل، قصاص، لوگ کہتے ہیں کیا باربیرک نظام ہے، کیا باربیرک سسٹم ہے، قتل کیوں نہیں؟ ہم کو ایسا کرنا چاہیے کہ بیل سسٹم کو نکالنا چاہیے۔ اگر نکلنے کوئی رستہ نکلے گا تو کرمنل کے دماغ کو آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ کرمنل کے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے تو سخت سزاؤں کا اعلان کریں گے تو 100 مرتبہ سوچے گا اگر میں پکڑا گیا تو۔ یہ چیز اس کو بہت سارے برائیوں سے کیا کرتی ہے، روک دیتی ہے۔ تو اسلام کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریے، اس کے خوبیوں کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ سورہ نور کے اندر اس کے بعد آیت نمبر 22 سے لے کر کئی آیتوں تک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جنہوں نے تہمت ڈالی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عرش والے نے آسمان سے خصوصی یہ سورہ نازل کر کے اس کے اندر آیتیں نازل کی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک دامنی کو ثابت کیا گیا، براءت کا اظہار کیا گیا۔ جو تہمتیں ان پر ڈالی گئی تھی بتایا گیا کہ وہ تہمتیں ہیں، وہ افواہیں ہیں، اور جب بھی تہمتیں ڈالی جائیں تو مسلمانوں کا رویہ ہونا چاہیے، وہ کہیں بھئی ہم کو یہ ٹاپک پہ نہیں جانا چاہیے، ہم کو معلومات نہیں تو اس بارے میں نہیں بولنا چاہیے، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ نہیں انہوں نے کہا کرتے، انہوں نے ایسا کہا کرتے، انہوں نے ایسا سنا کرتے، اس طریقے سے بات کو آگے بڑھانا جائز نہیں، جرم ہے بہت بڑا۔ افواہوں کو، کسی کی عزت یا کسی کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا، خاص طور سے ڈگنیٹی کی جو بات ہے، امیج کی بات ہے، امیج اسیسینیشن کی باتیں، کسی کے بارے میں تہمت ڈال دینا، نعوذ باللہ اس کے اخلاق کے بارے میں، کیریکٹر کے بارے میں، اور اڑا دینا بات، یہ بہت بری حرکت ہے، بہت برے اخلاق کی۔ قرآن مجید میں کیا کہا جائے، جب بھی تم ایسی باتیں سنو تو آپ کہو ہم کیسے بارے میں انٹری لے، ایسا ہونا چاہیے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، جب کیوں نہیں تم نے سنا تو کیوں تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس بارے میں ہم کو چونکہ علم لہذا ہم بات نہیں کریں گے؟ یہ مزاج تمہارا کیوں نہیں ہے؟ یہ مزاج تمہارا ایسا کیوں بن جا رہا ہے؟ جب بھی کسی کے برائی سنتے ہیں تو اچھا ایسا ہوا کیا، تو سامنے والے کو بولنے کا اور موقع ملتا، آپ فوراً روک دیجئے، بھائی آپ کے پاس پروف ہے کیا؟ نہیں ہے، پھر آپ مت بولیے میرے پاس پروف نہیں ہے، میں بھی اس میں انٹر نہیں ہوتا، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ انداز اگر رویہ آ جائے، کئی لوگوں کی عزتیں بچ جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک دامن، یعنی کہ معاشرے میں عزت سے بچتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کے برائی کو چھپاتا ہے۔ عیبوں کو چھپانے والا ستیر ہم کو یہ تعلیمات دے رہا ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ۔ لوگوں کے عیبوں کو بتا دینا کوئی بڑا کمال کی بات نہیں ہے، چھپانا بڑے کمال کی بات۔ اس کے بعد اس کو اتنا گلٹی میں لاؤ کہ وہ آدمی توبہ کر لے اور اچھا ہو جائے تو یہ بڑی بات ہے۔ اس کو بدنام کر دے کر، جب آپ بدنام کر دے تو کیا ہوتا ہے، وہ بغاوت میں آتا ہے اور برے راستے پر جاتا ہے۔ کیا اصلاح کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کیا کہ لوگوں کو اصلاح کے نام پہ بغاوت میں لا کر اس کو اور برا بناتے؟ نہیں، مومن تو وہ ہوتا ہے لوگوں اچھے طریقے سے، حکمت سے، موعظت سے اس کے برائیوں کو میٹتا ہے، یہاں تک کہ وہ آدمی پاک دامن ہو جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو سورہ نور کے اندر بڑا بہترین ہمیں سبق ملتا ہے۔ آیت نمبر 30 اور 31 میں بتایا گیا اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا کرو، کیونکہ اس سے بڑے بڑے گناہ کے جو راستے ہیں نا وہ بند ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے بتایا گیا گھروں میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، استئذان کے مسائل ہے، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑ جائے، ہو سکتا ہے اپنے رشتہ داروں یا دوستوں میں کسی عورت پر نظر پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں دوستے آپس میں ٹوٹ نہ جائے۔ 20 سال 30 سال رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ چھوٹی سی
یہ نازک باتوں کا خیال نہیں کرتے، یا دھڑلے سے کسی گھر میں گھس جاتے ہیں، دوست کو غصہ آتا ہے اور غیرت ہوتے ہے، اور بعض اوقات دوست کا قتل کر دیتا ہے۔ لہذا ہر شک والی چیز سے، وہ کہہ رہے گا میں تو ایسی نیت سے نہیں آیا تھا، لیکن آپ نے موقع تو دیا نا میرے بھائی۔ گمان برا گمان کرنا یقیناً غلط ہے، لیکن دلائل ملتے ہیں تو برا گمان بعض اوقات جائز بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے بھائی آپ میرے بارے میں برا کیوں سوچ رہے، آپ نے برا سوچنے کے لیے موقع کیوں دیا میرے بھائی؟ تہمت کی جگہوں سے تو بچنا ہے نا اسلام میں۔ تو دیکھا آپ نے شریعت کے جو تعلیمات ہے، پردے کا اہتمام کرو، گھر میں جاؤ تو اجازت لیا کرو، یعنی کہ ایسے ایٹیکیٹ بتایا جا رہا ہے جس سے سوسائٹی اور معاشرہ بالکل صاف و شفاف ہو کر، معاشرے کو جیسے صابن سے انسان کے جسم کی گندگی دور کی آتی ہے، پورے معاشرے کو صابن سے رگڑ کر اگر صاف کیا جا رہا تو وہ ہے سورۃ النور۔ سورۃ نور ختم ہوتا ہے کیسی آیت پر؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَوْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات بتا دی ہیں، اس کی مخالفت کرو گے تو بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی، کہیں تمہیں فتنہ نہ مل جائے، کہیں تمہیں دردناک عذاب نہ مل جائے۔ جب بھی یہ جو گمبھیر گناہ ہے شریعت میں بتایا گیا، بڑے بڑے گناہ، جب بھی انسان اس کے قریب جاتا ہے، دیکھیے آپ اس ہفتے میں یا مہینے میں کہیں نہ کہیں کوئی بڑا نقصان فائنانشل، صحت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے گناہوں سے بچائے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دکھاتے نہیں ہیں، معاف کر دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں بھی اللہ نہیں پکڑیں گے، ہو سکتا ہے آخرت میں اٹھا کر رکھیں گے، عذاب تو ملے گا دنیا میں یا دیر سے یا آخرت میں۔ تو پھر ایسے راستوں پہ جانا کیوں میرے بھائی؟ تو سورہ فرقان، اس کے بعد 20 آیتیں اور باقی ہے۔ سورہ فرقان مانے فرق کر دینے والی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری سوچ میں ایک کسوٹی دے گا، حق و باطل میں فرق کر پاؤ گے، بدعت اور سنت میں فرق کر پاؤ گے، توحید اور شرک میں فرق کرنے کی طاقت ملے گی۔ اور محدثین کو ماشاءاللہ صحیح اور ضعیف کی جو فرق کی کیفیت اللہ طاقت دیتے تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ آسان علم نہیں ہے، اس کے لیے تقوی چاہیے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، سورہ بقرہ بتایا گیا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے گا۔ علم حاصل کرنے کے لیے تقوی ہونا چاہیے، تقوی جاتا ہے ساتھ ساتھ میں علم بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی زندگی نصیب فرمائے۔ سورہ فرقان میں بھی عباد الرحمن کی صفتیں آتی ہیں، سورہ مومنون میں وہ انڈیویجل لیول پر اچھے ہو جانے والے، سورہ نور میں سوسائٹی کے لیول پر اسلام کو اچھائی نافذ کرنے والے۔ ایک ہوتا ہے انڈیویجل زندگی میں نافذ کرنے والے، سورہ مومنون، سوسائٹی لیول پر اچھائی کو نافذ کرنے والے، سورہ نور۔ سورہ فرقان میں عباد الرحمن کی فہرست آنے والی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ۔ لیکن میں آپ کو ایک نقطہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ جو 18واں پارہ ختم ہو رہا ہے نا، جہاں سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 ہے، بڑی جامع آیت ہے، اس پر بھی غور کریے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہر انسان دوسرے انسان کے لیے فتنہ ہے، کہہ رہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے موافق بنایا، ایسا قرآن مجید میں نہیں ہے۔ بعض لوگ تلاش میں رہتے ہیں، میں ایسے دوست کی تلاش میں ہوں جو 100% مجھ سے میچ ہو جائے، ایسا آپ کو کبھی نہیں ملنے والا۔ کیا قرآن میں جھوٹا ہے؟ کیا نہیں نا، قرآن میں تو سچا ہے نا۔ تو سچی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم کو 100% میچ والا کوئی نہیں مل سکتا، یہاں تک کہ شوہر بیوی رہے گی، دونوں میں بھی کسی نہ کسی چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ دوست ہے، باپ بیٹا ہے، تب بھی کسی چیز میں کسی نظریے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ماں بیٹا ہے تب بھی کسی چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ وہ آدمی بھول میں ہے جو تلاش کرتا ہے کہ 100% میچ والے سے میں دوستی کروں گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ وِفْقًا، موافق میچ بنا نہیں کرے، اللہ تعالیٰ نے مس میچ بنایا۔ یا تو 99% مس میچ رہے گا، یا تو 1% تو مس میچ رہے گا۔ 100% میچ ہو جائے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ 1% اگر آپ کو مس میچ نظر آتا ہے تو برداشت کی عادت ہونی چاہیے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ تو میں نے کہا اس کے بعد میں ہی جواب دیے اتصبرون، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر برداشت کی طاقت ہے نہیں، وہی تو تمہاری آزمائش ہے، وہی تو ایگزام ہے۔
اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں ایک آدمی کو چاول پسند ہے، ایک آدمی کو روٹی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ دونوں زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں۔ اختلاف رائے بھی ہو جاتی ہے، تو اختلاف رائے آپ کو حق ہے کہ آپ صحیح بات بتائیں، لیکن منوا نہیں سکتے آپ کو صرف بتانے کا حق ہے۔ سامنے والے کی رائے کو آپ کو سننا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مداہنت کریں یا کمپرومائز کریں، نہیں نہیں نہیں، سمجھوتا کریں، نہیں نہیں، آپ اپنی حق بات بتائیں، لیکن سامنے والا اگر اختلاف کر رہا ہے، دنیاوی اعتبار سے تعلقات اچھا رکھنا ضروری ہے۔ نہیں، سامنے والا میری بات نہیں مان رہا، لہذا میں آج سے اس سے تعلقات توڑ دوں گا۔ اگر آپ تعلقات اتنا جلدی توڑیں گے تو پھر اس کی اصلاح کب کریں گے؟ تعلقات توڑنے کا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے، اس کے اپنے شروط ہے، اس کے اپنے کنڈیشنز ہے، لیکن بات بات میں جلدی جلدی تعلقات توڑ دیتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر مریض سے دور رہے گا تو پھر اس مریض کا علاج کون کرے گا میرے بھائی؟ تو ایک صاحب نے پھر مجھ سے کہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کروانا کیوں چاہتے ہیں؟ تو آگے میں نے کہا اس کے بعد پھر جواب ہے نا میرے بھائی، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں میرا کون سا بندہ ہے جو صبر کر رہا ہے، میرا کون سا بندہ ہے جو صبر نہیں کر رہا ہے۔ اسی کی بنیاد پر فیصلے ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایگزام لینے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ جیسا آپ کے کالج میں ایگزام لیتے ہیں تو ایگزام بھی الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی میتھس کا پیپر ہوتا ہے، کبھی سائنس کا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی سائنس جلدی کر لیتا ہے، میتھس میں پیدل ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ کوئی میتھس جلدی کر دیتا ہے لیکن سائنس میں پریشان رہتا ہے۔ تو زندگی کے بھی بہت سارے ایگزام ہیں میرے بھائی، بہت سارے پیپرز ہیں۔ پتہ نہیں کہ اگر کسی ایک ایگزام میں آپ کو مشکل ہو رہی ہو، نماز کے مسئلے میں بعض لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، روزہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کسی کو نماز، روزے، عبادت اچھے ہوتے ہیں لیکن اخلاقیات میں بڑے گندے ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، نماز اچھے ہوتے ہیں لیکن عقائد میں پیدل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات عقائد میں بھی اچھے ہیں، اخلاق میں بھی اچھے ہیں، اور اسی طریقے سے عبادات میں بھی اچھے ہیں، لیکن معاملات میں، مالی معاملات میں حرام کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میں فلاں مسئلے میں کمزور ہوں، تو وہاں پر ورک آؤٹ زیادہ کرنا ہے، وہاں پر زیادہ محنت کرنی ہے، وہاں تقوی کو سنوارنا ہے، کیونکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جیسا اس سورہ بقرہ میں بتایا گیا۔ تو انشاءاللہ اور بھی اچھی معلومات ہم لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلے ہمارے ایپیسوڈ میں، 19ویں پارے میں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس کو نافذ کرنے، اپنے زندگیوں میں نافذ کرنے کی سعادت بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔